الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اس سورت کے مفسرین کرام نے کئی نام ذکر کیے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الشافی بھی ہے، اور اس سورت کا نام خلاصۃ القرآن بھی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے ان ساری چیزوں کا خلاصہ، ان سارے بابوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کے اوپر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کر دے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سورت کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جن میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو، فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں اب مختصر الفاظ میں ان 4 آیات کی آپ کے سامنے تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا لفظ لایا الحمد، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا الحمد، اور اس کے شروع میں ایک لفظ لائے الف لام، تو یہ الف لام استغراق کا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، صبح و شام کا مالک اللہ، رات کا مالک اللہ، دن کا مالک اللہ، پوری کائنات کو بنانے والے جب اللہ ہیں تو تعریف بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلا جملہ کہا الحمد، تمام تعریفیں للہ، اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم کی جو سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ السوال بھی ہے۔ جس طرح سے ایک سائل کسی کے یہاں جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، تو سوال کرنے سے پہلے وہ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی ہمدردی کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر ہمدردی ہے، تو اتنے کمالات اور صفات رکھتا ہے، تو ایسی صفات کا حامل ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرنے سے پہلے پھر اپنا تعارف بیان کرتا ہے کہ میں کون ہوں، پھر آخر میں جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر اسی طرح ہے۔ سب سے پہلے ایک سائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں پہ لفظ رب کا استعمال کیا۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ جس طرح سے بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں، یہ دراصل پالنے کی ہمت پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی طرح سے جس بچے کو ایک والد پالتا ہے، اگر اس والد کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی محبت نہ ڈالیں تو وہ بچہ کبھی بھی نہیں پل سکے گا۔ گویا کہ حقیقی پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالم ایک نہیں ہے، کئی عالم ہیں۔ عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، حیوانات، جانور، پرندے، چرندے، یہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ اس سب عالموں کا رب اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی دوسری صفت کو بیان کیا کہ اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رحمان، را، ہا، میم، اس کا مادہ بھی یہی ہے۔
رحیم کا مادہ بھی راحہ میم ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ رحمان یہ خاص ہے، رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی کہ رحمان وہ ہے جس سے جو بن مانگے دے، اور رحیم وہ ہے جو مانگنے پر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان کس اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، بن مانگے دیں، اللہ نے ہمیں کان عطا کیے، بن مانگے دیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ناک دی، بن مانگے عطا کی۔ اللہ دنیا کے اندر ہر انسان کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ انسان اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو، چاہے وہ انسان اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو، ان ساروں کو رزق دینے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں۔ اور رحیم یہ صفت خاص ہے، یہ صرف کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اوپر رحم کر کے انہیں جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، پھر دوسری صفت بیان کی الرحمن جو بڑے مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ گویا کہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں، ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے رحیم بنیں گے۔ آگے کہا مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر بھی اللہ ہی مالک ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عارضی اختیار انسانوں کو دیا، عارضی اختیار بادشاہوں کو دیا کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کے اوپر حکومت کر سکتا ہے، گاؤں کا بڑا اپنے گاؤں کے اوپر حکومت کر سکتا ہے، گھر کا بڑا اپنے گھر والوں کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عارضی مالک بنائے ہیں، اور حقیقی مالک یہاں بھی اور وہاں بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ تو یہاں تک ایک بندہ جب اللہ سے سوال کرتا ہے، سب سے پہلے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی۔ اب یہ بندہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہے بندہ کہ مولا، جب ساری تعریفوں کا مالک تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، یوم جزا کا مالک بھی تو، دنیا کا مالک بھی تو اب تو ہی قابل اس کے ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ تاکید لائے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا کہ تیرے سوا کسی اور کو نہیں پوجتے۔ تو یہ آیت ہم سب کو شرک سے بچاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بغیر کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹھکانا، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب تو ہی یوم جزا کا بھی مالک، دنیا کا بھی مالک، تو ہماری حاجتیں پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو اس چیز کو بندہ کہتا ہے کہ میں آپ ہی سے حاصل کروں گا۔ گویا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ عزتوں کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ، روزی کا مالک بھی اللہ، امیر بنانے کا مالک بھی اللہ، کسی کو غریب بنانے کا مالک بھی اللہ۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ساری کی ساری پوری کائنات کے اندر حاکمیت صرف اللہ کی ہے،
پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، گویا کہ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو ایمان والے کو صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کے بغیر کسی اور سے مدد طلب کرنے کی ایک ایمان والے کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔